بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام۔ واقعہ کربلا اور واقعہ کربلا کے پس منظر کے حقائق، شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام، حق اور باطل کی پہچان، ثانیہ کربلا کا تاریخی پس منظر، حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کی مدینہ رسول سے روانگی، حضرت حسین اور حضرت زبیر کا مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے جانا، حضرت امام حسین کی راستے میں ایک قافلے سے ملاقات، میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پڑاؤ اور دریائے فرات کے کنارے لشکر اسلام، حضرت حسین علیہ السلام میدان کربلا میں حسینی لشکروں اور یزیدی فوجوں کا آمنا سامنا، صحرائے کربلا کا محل وقوع، نقشہ میدان جنگ، حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کا یزیدی فوجوں سے خطاب، کربلا کے میدان میں نماز فجر اور بارگاہ الہی میں رضا خدا کی طلب، حضرت حسین علیہ السلام کی للکار، یزیدی فوج کی بدقسمتی، امام کربلا حضرت حسین علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت علی اصغر کی شہادت اور شہادت حضرت سیدنا علی اکبر، معرکہ لشکر حق و باطل، سالار لشکر اسلام، حسین ابن علی علیہ السلام کا میدان کربلا کے اندر بہادری اور شجاعت، امام علیہ السلام کی نماز عصر اور کربلا کا میدان، یزیدی فوجوں کا دھوکے سے حسین علیہ السلام کا سر مبارک قلم کرنا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، حضرت حسین علیہ السلام کے سر مبارک کا نیزے کی نوک پر تلاوت قرآن مجید کرنا، ذوالجناح کی حسین علیہ السلام سے محبت اور جدائی میں صورتحال، مزار حضرت امام حسین علیہ السلام، راسی روشن نام حسین، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہید کربلا۔ یوں تو دنیا کی تاریخ کا ہر ورق انسان کے لیے عبرتوں کا مرقع ہے، خصوصاً اس کے اہم واقعات تو انسان کے ہر شعبہ زندگی کے لیے ایسے اہم نتائج سامنے لاتے ہیں جو کسی دوسری تعلیم و تلقین سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ قصص اور تاریخ پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید نے تاریخ کو تاریخ کی حیثیت یا کسی قصہ افسانہ کی صورت سے مدون و مرتب شکل میں پیش نہیں کیا۔ اس میں یہی اشارہ ہے کہ تاریخ خود اپنی ذات میں کوئی مقصد نہیں رکھتی، بلکہ وہ نتائج ہیں جو تاریخ اقوام اور ان میں پیش آنے والے واقعات سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے قصص کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نتائج کے لیے پیش فرمائے۔ سیدنا و سید شباب اہل جنت حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ شہادت نہ صرف اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے، بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں بھی اس کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ اس میں ایک طرف ظلم و جور اور سنگ دلی اور بے حیائی و محسن کشی کے ایسے ہولناک اور حیرت انگیز واقعات ہیں کہ انسان کو ان کا تصور بھی دشوار ہے، اور دوسری طرف آل اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ اور ان کے 70-72 متعلقین کی چھوٹی سی جماعت کا باطل کے مقابلے پر جہاد اور اس پر ثابت قدمی اور قربانی اور جان نثاری کے ایسے مخیر العقول واقعات میں جن کی نظیر تاریخ میں ملنا مشکل ہے، اور ان دونوں میں آنے والی نسلوں کے لیے ہزاروں عبرتیں ہیں اور حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ واقعہ شہادت سبب سے پیش آیا، اس وقت سے لے کر آج تک اس پر مفصل کتاب، تاریخ کے مستقل کتابیں اور رسالے
ہر زبان میں بے شمار لکھے گئے، لیکن ایسے وقائع جن سے عوام و خاص کا دلی تعلق ہو، اس میں غلط سلط روایات کی آمیزش کچھ مستعبد نہیں۔ میں نے اس لیے یہ کوشش کی ہے کہ غیر مستند روایات نہ آنے پائیں۔ اس کا اصل متن تاریخ کامل ابن کثیر، جو عزیز الدین ابن اسیر جزری کی تصنیف اور کتب تاریخ میں ہر طبقے میں مقبول و مستند مانی گئی ہیں۔ دوسری کتب تاریخ طبری، تاریخ الخلفاء، اصحاف الراغبین وغیرہ اور عام کتب حدیث سے بھی اقتباس کیا گیا ایک حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ واقعات ایک دریائے خون ہے جس میں داخل ہونا آسان نہیں۔ ان واقعات کے لکھنے اور دیکھنے سننے کے لیے بھی جگر نظام کو بیٹھنا پڑتا ہے۔ میں مختصر طور پر ان کو پیش کر رہا ہوں۔ واللہ علی المتوفقون۔